ہم IDM میں ہی بات کر رہے تھے کہ ویکسینیشن جو ہے اس کا کتنا بڑا پارٹ ہے. یہ ایک میس اسکیل پہ ویکسینیشنز کی جاتی ہیں جب بھی ہم نے کسی ڈیزیز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو اس سیکشن میں ہم ویکسینیشن اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کریں گے کہ بیسکلی ویکسینیشن ہے کیا, ایک ویکسین کیا ہوتی ہے, وہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کی ہمارے لیے کیا امپورٹنس ہے. اب ویکسینیشن کے اگر ہم پروسیجر کی بات کریں تو ویکسینیشن از دا ایڈمنسٹریشن آف ویکسین ٹو اسٹیمولیٹ دا امیون سسٹم آف این انڈیویجول ٹو ڈیولپ آرٹیفیشلی انڈیوسڈ ایکٹیو امیونٹی اگینسٹ انفیکشیس ڈیزیزز. سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز اپنی باڈی میں جو ہے انجیکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر آرٹیفیشلی ایک امیون رسپانس جنریٹ ہوتا ہے. امیون رسپانس جو جنریٹ ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ہوتا ہے اس خاص ڈیزیز کے لیے جس کے اگینسٹ ویکسین بنا کے ہمیں انجیکٹ کی گئی ہے, اور اس پورے پروسیجر کو ہم کہتے ہیں ویکسینیشن. اب اگر ہم ویکسین کے اسٹرکچر کی بات کریں, اس کے کنسٹیٹیوئنٹس کی بات کریں, تو ویکسین جو ہے ایک انٹیکٹ اور ان ایکٹیویٹڈ یعنی نان انفیکٹو پارٹیکل ہو سکتا ہے. وہ ایک اٹینویٹڈ یعنی کہ اٹینویٹڈ کا مطلب ہے جس کی جو انفیکٹیوٹی ہے وہ ایک خاص حد تک ریڈیوس کر دی جائے, اتنی حد تک ریڈیوس کر دی جائے کہ وہ ہماری باڈی کے لیے ہارمفل نہ رہے. اور یہ ہوتا بیسکلی کیا ہے کہ یہ اسی پیتھوجن کا ہی ایک اٹینویٹڈ فارم ہوتی ہے. اب وہ پیتھوجن وائرس بھی ہو سکتا ہے اور وہ پیتھوجن جو ہے وہ بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو تیسری اپروچ ہے ٹورڈز ویکسینیشن, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیوریفائڈ کمپوننٹس ہوتے ہیں پیتھوجن کے دیٹ ہیو بین فاؤنڈ ہائیلی امیونوجینک, یعنی کہ اگر وائرسز کی بات کریں ہم تو آؤٹر کوٹ پروٹینز ہوتی ہیں وائرس کی, اور بیسکلی انہی کوڈ پروٹینز کو جو ہے ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ان کے اگینسٹ جو ہے اینٹی باڈیز بناتا ہے. اب میکینزم جو ہے ویکسینیشن کا وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کیوں ہماری باڈی میں پیتھوجن سے ملتی جلتی ایک چیز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری باڈی ایکسپوز ہو جائے ویکسین سے تو ایسا ہوگا کہ ہمارے اندر کچھ خاص قسم کی اینٹی باڈیز بن جائیں گی. اب جو ہمارے اندر جو سیلز وغیرہ یا جو بھی اٹینویٹڈ پارٹیکل یا پھر ہیٹ کلڈ پارٹیکل یا کوئی اس کے جو ہیں کچھ کوڈ پروٹینز وغیرہ انٹر کیے گئے ہیں وہ ویک تھے, وہ ہمارے یا ڈیڈ تھے, تو وہ ہمارے اندر کوئی خاص قسم کی ڈیزیز نہیں کاز کریں گے, اور اگر ہلکے سے مائلڈ صاف جو ہے اس ڈیزیز کا کوئی فارم ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی بہت کم. اب وہ نہیں ہوگی لیکن جو ہمارا امیون رسپانس ہے وہ ایکولی افیکٹو ہوگا اس والے پیتھوجن کے اگینسٹ بھی, کیونکہ ہم نے اس کی ڈیزیز کازنگ ایبلٹی کو سپریس کر دی ہے لیکن اس کے جو کوڈ پروٹینز ہیں ان کو ہم نے اسی طرح رہنے دیا, اور وہ ہمارے امیون سسٹم کو بتائیں گے کہ اچھا دیز آر دا کوڈ پروٹینز, اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اینٹی باڈیز بنا لو. وہ اینٹی باڈیز جب بنا لے گا ہمارا امیون سسٹم تو اس کے بعد ہماری جو باڈی ہوگی وہ کمپلیٹلی اکوپڈ ہوگی کہ جب بھی ایکچوئل پازیٹیو ایجنٹ یا ایکچوئل پیتھوجن ہماری باڈی میں آئے تو ہماری باڈی کے پاس آلریڈی اس طرح کی اینٹی باڈیز موجود ہوں گی. بیسکلی ہوتا کیا ہے ایسی ڈیزیزز میں کہ ہماری باڈی کو جو اینٹی باڈیز بنانے میں ٹائم لگتا ہے, اس ٹائم تک ہمارے اندر وہ انفیکشن اتنا پھیل جاتا ہے کہ وہ ڈیزیز جو ہے وہ کاز ہو جاتی ہے. ویکسینیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں آلریڈی اینٹی باڈیز بنی ہوتی ہیں تو ہماری باڈی رائٹ اوے اس پیتھوجن کو اٹیک کرتی ہیں اور اس کو ٹیکل کر لیتی ہیں, تو جو درمیان میں لیگ نہیں آتا کسی قسم کا بھی جو اینٹی باڈیز بنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اس لیے ویکسینیشن جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہوتی ہے تمام ڈیڈلی اور ہائیلی جو کنٹیجیس ڈیزیزز ہیں ان کے لیے. اب ویکسینیشن جو ہے اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی موسٹ افیکٹو میتھڈ آف پریونٹنگ انفیکشیس ڈیزیزز, جو کہ اگر ہم پرانی بات کریں تو بہت ساری کنٹریز میں, ایون اگر ہم پاکستان کی بھی بات کریں تو پولیو ہے, میزلز ہے, ممز ہے, ٹیٹنس ہے, یہ ساری چیزیں بہت کامن ہوا کرتی تھی. لیکن بہت ریگرس قسم کی جو ویکسینیشن اسٹریٹجیز ہیں ان کے تھرو ہم نے ان تمام ڈیزیزز پہ کافی حد تک قابو پا لیا ہوا ہے. انفیکٹ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا ایک ویکسینیشن کورس ہوتا ہے جو انہیں چھوٹی عمر سے لگنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں تمام جو میجر انفیکشس ڈیزیزز ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ ویکسینیشن ان کو لگا دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ بہت سارے جو ہیں ان بیماریوں سے بچ جاتے ہیں.
اب ہم نے بہت ساری ڈیزیزز کے اگینسٹ جو ہے وہ ویکسینز بنا لی ہوئی ہیں, لیکن کچھ میجر جو ہیں اس میں ہمارے پاس ہیپیٹائٹس اے کے اگینسٹ ہے, وی ہیو اے ہیپ اے ویکسین جو کہ ہمیں ہیپیٹائٹس اے سے بچاتی ہے. ہمارے پاس ہیپ بی یعنی ہیپیٹائٹس بی کے اگینسٹ بھی جو ہے ویکسین موجود ہے. ہمارے پاس فلو ویکسین موجود ہے جو ہمیں انفلوئنزا یا کامن فلو سے بچاتی ہے. لیکن جو فلو کے اگینسٹ ویکسین ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر سیزن میں لگوانی پڑتی ہے, اس لیے کہ جو فلو یا انفلوئنزا کا جو وائرس ہے وہ بہت جلدی میوٹیٹ کرتا ہے اور اپنے کور پروٹینز وغیرہ جو ہیں وہ کافی تیزی سے میوٹیٹ کر لیتا ہے. تو جب ہر سیزن میں جو فلو کا اسٹرین بہت جو اسٹرین زیادہ کامن ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے ویکسین کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے بنا لیا جاتا ہے اور دے دی جاتی ہے. پھر ہمارے پاس میزل, ممپس اور روبیلا کے لیے ایک ویکسین ہے جس کو ہم MMR کہتے ہیں, اور یہ ان تینوں ڈیزیزز کے اگینسٹ جو ہے کلیکٹیو ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے. دین وی ہیو پولیو میں ہمارے پاس کیا ہے, OPV اینڈ IPV ویکسین ہے جو کہ پروٹیکٹ کرتی ہے پولیو کے اگینسٹ. ایک اورل ہے اور ایک انجیکشن کی فارم میں ہوتی ہے.